بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کو آڈیو لیکس کیس کی سماعت سے روک دیا ہے۔ تحقیق ثانی روکا گیا ہے۔ اس کی کیا قانونی وجوہات ہیں؟ کیا بس ایک درخواست گئی حکومت کی اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے حکم امتناعی جاری کر دیا، یا اس کی کوئی ٹھوس قانونی وجوہات بھی ہیں؟ جو وجوہات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ فیض حمید میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ کیا واقعتاً فیض حمید صاحب جو ہیں یہ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں؟ ان سے جو تفتیش ہو رہی ہے، انکوائری ہو رہی ہے، اس میں اندر کیا چل رہا ہے؟ اور پھر 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو نیب عدالت میں چل رہا ہے، القادر ٹرسٹ والا، تو اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے دوران جو عمران خان اور بشریٰ بیگم کے وکیل ہیں، انہوں نے 2 مواقع پہ جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے، اور جج صاحب لکمہ دیتے رہے ہیں، ان کو قانونی نکات جو ہیں، پوائنٹ جو ہیں وہ بتاتے رہے ہیں۔ وہ کیا غلطی ہوتی رہی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جناب جو پنجاب حکومت نے اس دن میاں نواز شریف نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا جناب، یہ اعلان کر دیا کہ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں جو پنجاب کے اور پھر اسلام آباد کے لوگ بھی اس میں شامل کر لیے گئے کہ پنجاب اور اسلام آباد کے شہریوں کو جو 200 سے 500 یونٹ کے درمیان استعمال کرنے والے صارف ہیں، ان کو 14 روپے فی یونٹ سبسڈی دی جائے گی۔ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مریم نواز کی جو کارکردگی ہے، جہاں سے شہباز شریف کام چھوڑ کے گئے تھے نا، وہاں سے شروع ہوگی ان کا کام جو ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو باقی وزراء ہیں، اپنا امتحان تو ان کا ہے کہ ظاہر ہے جو سیٹ کر کے گئے تھے چیزیں، معیار، شہباز شریف، وہاں تک پہنچنا کافی مشکل کام ہے۔ اپنا امتحان بھی ہے ان کا، لیکن باقی جو 3 وزراء اعلیٰ ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ ان کو ان کے برابر کارکردگی دکھانے کے لیے کم از کم ان جتنا ایکٹیو تو ہونا پڑے گا نا، اور وہی ہوا۔ اب یہ جب سے اعلان ہوا ہے تو عجیب و غریب تعویلیں جو ہے نا وہ پیش کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی تنزیہ فکرے کس رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں کہ جناب آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ صحت کی سہولتیں کیسے دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سندھ والے زیادہ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان والے ہیں وزراء اعلیٰ، وہ تو بیچارے اس معاملے پہ چپ ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی کارکردگی، میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، میں خیبر پختونخوا کی حد تک یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ تو کرپشن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ کوئی عمران خان کے پاس جا رہا ہے، کوئی عمران خان کو ایک کہانی سنا رہا ہے، دوسرا دوسری کہانی سنا رہا ہے۔ ان کے ایک وزیر جو ہے انہوں نے جو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں گنڈا پور پہ ریزائن دیتے وقت، تو جناب کے 3 ارب میں سے 20 کروڑ لے جاتے ہیں، اور 1 ارب پہ وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا کمیشن، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو وہ اب یہ سندھ والے پہلے دن جناب سندھ والوں نے جو کہا جناب یہ کوئی جو مختصر مدت کا کوئی ریلیف ہوتا ہے، یہ کوئی ریلیف نہیں ہوتا، طویل مدتی ریلیف ہونا چاہیے۔ او بھائی میرے، بندہ ایک بھوکا مر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب سر مجھے روٹی چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں مر جاؤں گا۔ تو آپ کہتے ہیں میں تیرے بھی 1 سال دی روٹیاں دا بندوبست کر رہے ہیں، نہ 1 سال دی روٹیاں دا بندوبست ہوئے، نہ اس بیچارے تک روٹی پہنچے۔ جنی دیر تک تسی بندوبست کرنا، انی دیر تک وہ بندہ اللہ نو پیارا ہو جانا۔ چلو 2 ماہ کے لیے صحیح کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے گا نا۔ پنجاب کے لوگ، میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے، بہت خوش ہیں اس بات پہ۔ ایون یہ کہ میں مطمئن ہوں کہ چلو یار کچھ نہ کچھ بل تے کٹ ہوئے گا نا، کوئی نہ کوئی تو فرق پائے گا نا۔ یہ 2 مہینے ہوں بجلی زیادہ خرچ ہوں۔ تو اب جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عجیب و غریب اعلانات کیے جا رہے ہیں، ایسے اعلانات سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ ان بیوقوفی کے اعلانات کا ہم کیا جواب دیں؟ بھی آپ بھی ان اعلانات کا اسی طرح کے اعلانات سے جواب دے دیں، آپ دیں،
اچھا اب یہ کہا جو پنجاب کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور بھائی میرے جو تقسیم ہوتی ہے رقم کی وہ تو ہوتی ہے آبادی کے تناسب سے. اگر یہاں کے وسائل زیادہ ہیں تو جن لوگوں پہ خرچ ہونے ہیں وہ وسائل، تو ان کی تعداد بھی تو زیادہ ہے نا. اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو آپ کے پاس جن پہ خرچ کرنے ہیں آپ نے وہ پیسے، وہ ان کی تعداد بھی تو کم ہے نا. بہرحال انہوں نے امتحان میں ایک دفعہ ضرور ڈال دیے وہ مریم نواز نے. دوسرے لفظ نے کہا تو بختہ آباد دیتا ہوا. اور دوسری جو بات ہے کہ علیمہ باجی نے جیل میں ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ، اور باہر آ کے انہوں نے بیان دیا ہے. اور ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب جو نا فیض حمید ان کی جو گرفتاری ہے، بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ڈرامہ ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا کیس جو ہے نا یہ ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے، یعنی میرا بھی کورٹ مارشل ان کے ساتھ ہو. اور وہ کہتے ہیں جناب فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. یہ پیش گوئی کر رہی ہے کہ آپ فیض حمید جو ہے یہ وعدہ معاف گواہ جو ہے یہ بن سکتے ہیں عمران خان کے خلاف. میں نے کل کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ جب 2 کیس ہیں بڑے کیس، ٹاپ سٹی والا اور دوسرا 9 مئی والا. 9 مئی کے حوالے سے تفصیلات شواہد زیادہ سے زیادہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے شواہد ایسے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں 9 مئی کی پلاننگ میں شامل تھے. اور اپنے ایک ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب انہوں نے ہی ٹارگٹ سیٹ کر کے دیے تھے. اب تمام میڈیا یہ انفارمیشن دے رہا ہے، ظاہر ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں وہ انفارمیشن دے رہا ہے. وہ جو میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہے اس پہ میں نے ابتدا میں جب 9 مئی کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ ٹارگٹ کیوں سیٹ کیا گیا تھا. ایک تو میں نے اب کیا نا کہ جناب وہاں سے ابھینندن کے طیارے کو گرانے کے لیے طیارے اڑے تھے، ایک علامتی حملہ تھا کہ دیکھو جناب اسی تھوڑا طیارے تو نہیں گرا سکے لیکن تھوڑا جتوں طیارے اڑ کے گئے تھے وہ ایئر بیس جڑا انہوں نقصان پہنچا دیتا. اور اس سے پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے، شاید فیض حمید صاحب نے بتایا ہو ان کو، کیسے بھی جو بھی اس وقت میرے پاس انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ جو جناب ایئر چیف ہے نا وہ میں نے لگایا ہوا ہے، عمران خان نے کہا تھا وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی شامل تفتیش کیے گئے ہیں میاں والی ایئر بیس کے کہ جناب یہ جو طیارے ہیں ان کو عام پیٹرول کے ساتھ تو آگ نہیں لگتی، یہ تو خاص کیمیکل ہوتا ہے. یہ انفارمیشن کس نے دی ہے؟ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارے جو بھی اہداف ہیں یہ ایک تو مقرر کیے فیض حمید نے، دوسرا وہ اہداف چن کے دیے یہاں پہ بہرحال یہ ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ ان اہداف تک پہنچیں گے تو پھر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تعاون ہوگا آگے سے. اس طرح کی باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. ویسے تو یہ جو سوال ہے ہر بندہ اٹھا رہا ہے، یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں نا اینکرز مختلف صحافی کہ جناب یہ بھی دیکھیں 3 نومبر کو جب انہیں گولی لگی تھی عمران خان کو قاتلانہ حملہ ہو تو اس وقت لوگ کیوں نہیں باہر نکلے، اس وقت اس طرح کا احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ گرفتاری سے تو بڑا واقعہ تھا نا. پھر 9 مئی کو 200 حساس مقامات لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ چلو کور کمانڈر اس کا تو پتہ ہے، جی ایچ کیو کا بھی پتہ ہے، آئی ایس آئی کا دفتر فیصلہ آباد میں کہاں ہے، ملٹری انٹیلیجنس کے دفاتر کہاں ہیں، راہ والی والا جو وہاں تھا گجرا والا میں جس میں وہ لوگوں کو سزا بھی ہوگی ہوئی ہے، تو وہ ان کو کیسے پتا تھا؟ عام لوگوں کو کیسے پتا تھا جناب یہ جگہ جو ہیں یہاں جا کے حملہ کرنا ہے؟ تو یہی سوال انہی خطوط پہ جو انکوائری ہے نا اندر ہو رہی ہے فیض حمید صاحب سے، اور فیض حمید صاحب ہو گئے ہیں ڈاواڈول میری اطلاع کے مطابق. اور بہت ساری چیزیں جو انہیں نیم دلی کے ساتھ یا بے دلی کے ساتھ تسلیم کرنا پڑ رہی ہیں. اگر یہی صورتحال رہی، ویسے تو پروسیکیوٹر وغیرہ بھی مقرر ہو گئے ہیں، فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لیے وکیل کا چناؤ کر لیا ہے کہ کورٹ مارشل کے دوران یہ صاحب جو ہیں وہ کوئی بریگیڈیئر ہے ریٹائرڈ کہ یہ جناب میری جو ہے یہ نمائندگی کریں گے یا وکالت کریں گے جب مجھے جو قانونی طور پہ اسسٹ کریں گے. یہ بہرحال وہ جو نیم دلی کے ساتھ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتی ہیں اور فیض حمید صاحب کو یہ پیشکش کر دی جائے کہ جناب آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں
تو آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی، یا 9 مئی والا واقعہ جو ہے اس میں آپ کو وعدہ معاف گواہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا تھا نا، وہ جو عدالت ہوتی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ سزاؤں میں رعایت کر سکتی ہے اس بنیاد پہ کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے۔ اور پھر وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کے ساتھ تو ویسے ہی رعایت ہو جاتی ہے، وہ ملزموں کی لسٹ سے نکل کے گواہوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے ذرائع سے یہ پتہ کیا کہ جناب کیا فیاض حمید صاحب تیار ہو گئے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے، تو انہوں نے کہا جناب ابھی یہ پیشکش ان کو نہیں کی گئی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیاض حمید صاحب کو ابھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، ابھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے شواہد رکھے جاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا میرے سامنے لاؤ۔ اب یہ پتہ نہیں ان کی جو تفتیش ہوتی ہے فوج والوں کی، اس میں جو آمنے سامنے کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب وہ جو پیشکش ہے اس وقت جب تک یہ اعتراف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ان کو فیاض حمید صاحب کو پیشکش نہیں کی جائے گی، لیکن پیشکش کا آپشن جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ وہ موجود ہے۔ اور اب دوسری 190 ملین جو پاؤنڈ والا کیس ہے، اس میں انہوں نے نیب عدالت میں اب اس میں دیکھیں کہ 35 گواہ جو ہیں وہ بھگت چکے ہوئے ہیں۔ جو آخری گواہ ہے تفتیشی اس پہ جرا تقریباً مکمل ہو گئی ہوئی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ اب فیصلہ سنائے جانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے وہاں ایک درخواست دے دی کہ جناب یہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا، اس کی انکوائری جو ہے وہ شروع کی تھی نیب نے، اور بعد میں وہ انکوائری بند کر دی گئی تھی، اور اگر انکوائری بند ہو جائے تو پھر وہ کیس دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا، اس لیے یہ کیس بنتا نہیں۔ اس کیس میں جو شواہد ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والے، وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں سے برطانیہ سے ان کو پکڑا، اور 190 ملین پاؤنڈ جو حکومت پاکستان کے حوالے کیے، وہ جس ملک سے مال لوٹ کے لے جایا جائے نا اس ملک کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا جناب انہوں نے جب بینک اکاؤنٹ بھیجے، انہوں نے بینک اکاؤنٹ وہ بھیج دیا یہاں یہ جو کابینہ سے منظوری کروا کے نا خفیہ طور پہ بند لفافے میں، انہوں نے نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ دینے کی بجائے وہ اکاؤنٹ دے دیا سپریم کورٹ کا جہاں جرمانے کی رقم ملک ریاض صاحب جمع کروایا کرتے تھے، اور اس کے عوض انہوں نے القادر ٹرسٹ کی زمین لی، اور پھر اس کی جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کروائی ان سے ملک ریاض صاحب سے۔ تو یہ کیس ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس وقت انکوائری شروع کی تھی انہوں نے، پھر وہ بند کر دی تھی، بند انکوائری جو ہے دوبارہ کھول نہیں سکتی، اور اس کے لیے جو مثالیں دی جا رہی ہیں حدیبیہ پیپر مل وغیرہ یہ وہ سپریم کورٹ نے میرٹ پہ اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا، حالات و واقعات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے وہ کیس آیا حدیبیہ پیپر مل والا، تو وہ 2 ججز تھے، ڈی بی تھی، تو اختلاف ہو گیا، پھر ایک ریفری جج مقرر ہوئے، تو ریفری جج جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جناب یہ جو انکوائری بند ہوگی تو 10-12 سال پرانی بات ہے یہ، تو یہ دوبارہ نہیں کھل سکتی، یعنی اتنے عرصے بعد یہ سیدھی بات نہیں تھی ہے، کیونکہ یہ واپس آئے تھے جلا وطنی کے بعد یہ شریف فیملی، تو تمام شریف فیملی جو اس میں انوالو کی ہوئی تھی انہوں نے، تو پھر وہ کئی سال تک وہ جو ہے وہ فائنل ہو کے پڑا رہا معاملہ۔ تو جب یہ انہوں نے پناما والا کیس کھولا نا، تو پھر پناما والے بینچ نے کہا تھا کہ جناب حدیبیہ پیپر مل والی اپیل کیوں نہیں کی، تو اپیل فائل کریں۔ اپیل جب فائل ہوئی تو وہ لگ گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے بینچ میں، تو انہوں نے کہا جناب تو ٹائم بارڈ ہے، یہ مقررہ مدت کے اندر فائل ہی نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے اہمی تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ اس بنیاد میں خارج ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ سے فائنل ہوا تھا۔ بہرحال وہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ غلط بیانی کیا ہوئی ہے، اس میں یہ بہرحال یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار صاحب پر مشتمل ڈویژن بینچ تھا، انہوں نے وہ ان کی جو اپیل تھی بشریٰ بیگم اور عمران خان کی کہ جناب یہ ہمیں ریکارڈ نہیں دے رہے نیب والے، ہم نے نیچے ٹرائل کورٹ میں یہ کہا تھا ہمیں ریکارڈ منگوا کے دیں جو انکوائری پہلے ہوئی تھی اور اب بند ہو گئی ہے اور بند کر دی گئی تھی، تو پھر دوبارہ انکوائری کیسے شروع ہو گئی، یہ ریکارڈ ہمیں منگوا کے دیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری وہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی، تو پھر یہ آئے ہیں اب جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں وہ ریکارڈ منگوا کے دیں، تو اس پہ انہوں نے جو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ وہاں ایک تو جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ جناب جن کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو نیب ترامیم والا کیس ہے نا، اس کا فیصلہ جو ہے یہ میرے خیال 6 جون کو
محفوظ کیا تھا سماعت مکمل کر کے قاضی فائز عیسیٰ والے بینچ نے، میرے خیال 5 رکنی بینچ نے. تو اس میں یہ کہ جناب اس نے سپریم کورٹ نے روک دیا ہوا ہے ٹرائل سے عدالتوں کو. یہ میرا خیال ہے یا تو مس رپورٹنگ ہے یا پھر غلط بیانی ہے. ایسا کوئی حکم موجود نہیں سپریم کورٹ کا کہ جناب ٹرائل جو ہے یہ نیب کے جو مقدمات ہیں ان کا ٹرائل روک دیا جائے. اگر ٹرائل روکا ہوتا تو یہ ٹرائل کورٹ کو بتاتے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا حکم آپ کیسے ٹرائل کر رہے ہیں. اور دوسری جو بات انہوں نے کی، جج صاحب نے پوچھا یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یہ وہاں کیا یہ یونیورسٹی بن گئی ہوئی ہے القادری؟ انہوں نے ہاں جی بن گئی ہے، چل رہی ہے. ان کی تھی ان کا یہ جیلم دے کول ہے. ان کا چلو ٹھیک ہے. ان کا جی القادر جو ہے یہ ٹرسٹ کیا رجسٹرڈ ہے؟ ان کے ہاں جی بالکل سارا رجسٹرڈ ہے. وکیل نے کیا یہ غلط ہے. یہ تو گئے ہوئے ہیں اس کی رجسٹریشن کے لیے عدالت میں کہ جناب یہ رجسٹر نہیں کیا جا رہا القادر ٹرسٹ، سانو چندہ اکٹھا کرنا مشکل ہے، یہ استدعا ہے ان کی. تو انہوں نے کہا گلرسن صاحب نے کہ بھائی جان وہ تو میرے کو کیس چل رہا، تجھے کیا رجسٹرڈ آ. تو پھر اچھا یار اچھا سر میں پھر پتہ کرتا ہوں، تو میں پھر پتہ کر کے بتاتا ہوں. تو یہ ویسے کوئی عام اور وکیل ہوتا نا کسی کیس میں تو جج نے وہ اسی بنیاد پہ کہ جناب عدالت میں غلط بیانی کر رہے ہو ڈسمس کر دینا تھا. پھر ایک لکمہ دیا جج صاحب نے، گلرسن اورنگزیب صاحب نے. انہوں نے کہا جناب کہ وہ سرور سندھو کیس پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو وکیل نے یہ کہا کہ ہاں جی وہ ہماری فیور میں ہے. وہ آپ کی فیور میں کیسے ہے؟ یہ جو غلام سرور سندھو کیس ہے اصل میں یہ جو ہے نا CDA اس کے کوئی ڈائریکٹر پلاننگ تھے یا DG پلاننگ تھے، اس طرح کے افسر تھے. ان کے اوپر جو کافی سارے لوگوں کے خلاف نا کرپشن کا مقدمہ نیب میں بن گیا تھا. تو وہ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جناب ان کے اقدام سے نا، یہ سندھو وغیرہ کے اقدام سے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو یہ تو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے. جو چوری کے پیسے تھے وہ چور کو واپس کر دیے انہوں نے. جو NCA ہے نیشنل کرائم ایجنسی، وہ تو کام ہی ان کو اس کا یہ ہے کہ جو چوری کے پیسے بلیک منی ہے وہاں برطانیہ میں جاتی ہے اس کو پکڑتے ہیں. بہرحال یہ اب اس کے بدھ تک انہوں نے کہا جناب آپ نے وہ رکاوٹ نہیں ڈالنی، ٹرائل مکمل کرنے نا تاخیری حربے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ نے کی تو ہم نے سٹے کر دینا ختم. اور آخر میں سپریم کورٹ کے اس عبوری حکم کا ذکر کروں گا جس میں بڑا شور مچایا انہوں نے. میں حیران ہوں کہ 25-30 سال سے یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں یہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یا تو دیدہ دانستہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے یا پھر انہوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہی نہیں، کچھ اور کرتے رہے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں کچھ لوگ، PTI سے ان کا تعلق ہے، وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو نعیم اختر افغان ہے یہ کیسے اس کیس کی سماعت کر سکتے تھے، وہ تو کمیشن کا ممبر ہیں. اچھا یہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں یہ کیا چکر ہے. یہ مسٹر جسٹس امین الدین خان اور مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل بینچ تھا سپریم کورٹ میں، اور اس کے سامنے ایک درخواست تھی وفاقی حکومت کی، اور وہ درخواست تھی بابر ستار صاحب کے احکامات کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. اور معاملہ تھا آڈیو لیکس والا. آڈیو لیکس کے خلاف یہ کچھ لوگ گئے ہوئے تھے. ایک تو نجم ثاقب صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے، اور دوسرے جو ہے بشرا بیگم، وہ وہاں گئی ہوئی ہیں کہ جناب ان کی جو ہے نا ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے، ان کی ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آئی تھی اپریل 2023 میں نا، بہت ساری آڈیو سامنے آئی تھی. اس میں ایک نجم ثاقب صاحب کو تھی، وہ کسی بندے کے ساتھ جو جس کو ٹکٹ لے کے دیا تھا عمران خان سے ثاقب نثار نے، تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں جو ٹکٹ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ جو بھی ہے، تو 1.20 سے کم نہیں لینا، یعنی 1.20 کروڑ لینا ہے. ابا جی نے بڑی محنت کی تھی ہے. اور پھر اس پہ ایک جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایکشن لیا تھا اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی تھی انکوائری کے لیے. تو یہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نجم ثاقب صاحب، اور وہاں حکم امتناعی جاری ہو گیا تھا، سٹے ہو گیا تھا. ایک بات. اور دوسرا بشرا بیگم کی کچھ آڈیو سامنے آئی تھی. ایک تو زلفی بخاری کے ساتھ تھی جس میں وہ کہتی ہیں گھڑیاں ہیں خان صاحب نے کچھ بھیجی ہیں وہ بیچ دی ہیں، اور دوسرا ان کی جو اپنے وکیل ہیں کھوسا صاحب کے ساتھ، لطیف کھوسا کے ساتھ وہ گفتگو تھی، وہ آڈیو جو ہے وہ باہر آئی تھی. تو اس میں وہ جو علیم آبادی جو بہنیں ہیں عمران خان کی، ان کے حوالے سے
بات کر رہی ہیں اور چگلیاں نہیں ہیں وہ بہرحال یہ بھی کہیں تھی جناب یہ تو جناب ہمارا جو بنیادی حق ہے پرائیویسی کا اس میں مداخلت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سن رہے تھے بابر ستار صاحب. اس کیس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جاننا ضروری ہے. یہ آڈیو شاڈیو جب آئے نا سامنے تو 20 مئی 2023 کو جو وفاقی حکومت ہے اس نے ایک کمیشن بنا دیا انکوائری کے لیے اور کمیشن کے سربراہ مقرر کیے گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت سینئر ترین جج تھے سپریم کورٹ کے اور عامر فروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور نعیم اختر افغان صاحب اس وقت یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے. تو ان پر مشتمل تو وہ تھوڑے دنوں بعد وہ 20 مئی کو یہ ایک سٹے کر دیا بندیال صاحب کی عدالت نے. ان کو کہا بھی گیا کہ بھائی صاحب جن کی انکوائری ہو رہی ہے نا جن آڈیوز کی ان میں آپ کی ساس صاحبہ اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی آڈیو بھی شامل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے تو سننا ہے. انہوں نے کہا جناب نہ سنو. نہیں میں تو سننا. بہرحال وہ اب تک زیر التوا ہے پینڈنگ. حکم امتناعی جاری کر دیا وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو اسی دوران جو ہے نجم ثاقب صاحب اور بشرا بیگم جو ہیں یہ پہنچ جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اب طریقہ کار یہ ہے قانون یہ ہے کہ جب معاملہ پینڈنگ ہونا سپریم کورٹ میں تو ہائی کورٹ کہتی ہے آپ بھی وہاں جائیں. لیکن انہوں نے اعتراضات کے باوجود یہ کیس جو ہے اس کی سماعت شروع کر دی اور مختلف احکامات جناب فلاں کر لیں یہ کر لیں مختلف انکوائریاں لگوا دیں فلاں کر دیا وہ کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو 29 اپریل کو اسی سال یہ انہوں نے درخواست دی پیمرا نے بھی ایف آئی اے نے بھی پی ٹی اے نے بھی کہ جناب آپ یہ کیس نہ سنیں. تو یہ بابر ستار صاحب تھوڑے سے اس میں نالا ہو گئے ناراض ہو گئے اور وہ درخواستیں بھی مسترد کر دیں اور 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا ان لوگوں کو. تو اب جو وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں اس میں جو وہ نکات ہٹائے گئے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان جو ہیں وہ پیش ہوئے بڑے لائق لا آفیسر ہیں. تو انہوں نے چیزیں اٹھائی ہیں وہاں. تو اس کے بعد یہ حکم امتناعی کے علاوہ دوسرا کیس بنتا ہی نہیں تھا. ایک تو یہ کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے 199 کے تحت ریٹ جوڈکشن میں اگر آپ نے جانا ہو ہائی کورٹ میں تو جو فیکچول کنٹروورسی ہوتی ہے جو واقعاتی تنازع ہوتا ہے اس کا جائزہ نہیں لے سکتی عدالت. ان کو یہ کہا بھی گیا کہ جناب یہ انکوائری جو ہے یہ انکوائری کمیشن بن گیا ہوا ہے اور یہ جو سوالات ہیں آپ اٹھا رہے ہیں ان کا جواب تو وہاں انکوائری میں ملنا ہے تو آپ اس کی انکوائری کیسے کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں مانی. ایک بات ہوگی. اور دوسرا جو یہ اختیار استعمال کر رہے تھے بابر ستار صاحب وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو اوریجنل جیوڈکشن میں ان کے پاس جب کیس جاتا ہے نا تو وہ جو ایک تفتیشی اختیار ہے ان کے پاس تفتیش کا وہ 199 کے ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے. انہوں نے انکوائری شروع کر دی. جب یہ بھی انکوائری کر لیں وہ بھی انکوائری کر لیں سو موٹو لے کے ایک طرح سے. اور سو موٹو کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت. اچھا دوسرا یہ اگر دو لوگوں کے درمیان یا دو فریق ہو حکومت ہو اس میں دو پرائیویٹ لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے ایک حکومت یا حکومتی ادارہ ہونا ضروری ہے. فریقین کے درمیان اگر تنازع ہونا قانونی تنازع پھر ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہے پھر وہ کارروائی کر سکتی ہے. یہاں تو انہوں نے روزانہ یہ حکم جاری کرتے تھے فلاں کو بھی فریق بنائے فلاں کو بھی فریق بنائے فلاں کو بھی فریق بنائے. اب حکم امتناعی جاری ہو گیا وہ تھا. جب حکم امتناعی جاری ہو جائے تو جو متاثرہ بندہ ہوتا ہے نا جو گیا ہوتا ہے درخواست وہ سست پڑ جاتا ہے وہ پہاڑ ہی نہیں لینا کوئی. اچھا وہ انہوں نے حکم جاری کر دیا فلاں کو بھی فریق بنائے فلاں کو کئی محکمے فریق بنوا دیے. تو اس میں یہ انہوں نے اپنی درخواستوں میں فریق نہیں بنایا. انہوں نے متفرق درخواستیں نہیں دی یا فریق بنانے کے لیے ترمیم کی جو اجازت نہیں مانگی اور اسی طرح وہ چل رہے ہیں. لیکن جج صاحب جو ہیں انہوں نے جناب جن لوگوں کو حکم دیا ان کو فریق بنائے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ان کو بلانا شروع کر دیا. تو یہ سارا معاملہ تھا کہ ایک تو فیکچول کنٹروورسی ہو اس میں نہیں ہائی کورٹ مداخلت کر سکتی اور دوسرا سو موٹو نہیں لے سکتی. یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں کو فریق بنائے خود سے نہیں کہہ سکتی عدالت. اور تیسری بات یہ کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ جو ہے وہ کیسے کارروائی کر سکتی ہے. اور پھر جو قانون ہے مختلف جو قوانین ہیں ان سے بھی تھوڑی سی روگردانی کی گئی. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ
فیئر ٹرائل ایکٹ ہے نا 2013 کا، اس کی بنیاد پہ یہ لگے رہے کہ جناب وہ وارنٹ کہاں ہیں جو ٹیلی فون وغیرہ جو ہیں یہ آپ ٹیپ کرتے رہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہی نہیں پتا ابھی تک تو کہ یہ آڈیوز ٹیپ کس نے کی ہے، باہر کس نے نکالی ہیں. اب جو امین الدین خان صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی نے موبائل میں انہی میں سے ایک بندے نے موبائل میں وہ اس کو ریکارڈ کر لی اپنے میں، اسی نے لیک کر دی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور دوسرا جو نعیم اختر افغان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ سچائی کو جانچنے کی نا یہاں کچھ جانچنے نہیں دیتا، سچائی تک پہنچنے نہیں دیتا. کمیشن بنا، سٹے کر دیا سپریم کورٹ نے، اور پارلیمانی کمیٹی بنی تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دی. اور دوسرا جو نجم ساکھا والا کیس ہے وہ تو ویسے غیر مؤثر ہو گیا ہوا ہے، وہ تو پارلیمنٹ اور کمیٹی دونوں ہی جا چکی ہوئی ہیں. اب تو نئی پارلیمنٹ آ گئی ہے، نئی پارلیمنٹ چاہے تو نئی کمیٹی بنائے، وہ تو غیر مؤثر ہو گئے. غیر مؤثر کیس کی جو سماعت وہ کیے جا رہے ہیں. اور وہ جو فیئر ٹرائل ایکٹ میں نے کہا نا 2013، باقی جو ہمارے دیگر قوانین ہیں، ٹیلی گراف ایکٹ ہے 1985 کا، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے 1995 کا، اس کا جو سیکشن ہے 54، اس میں یہ اجازت دی گئی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو، جس کا حکومت نے تقرر کرنا ہے کہ وہ جو نگرانی کی جا سکتی ہے ٹیلی فونوں کی، موبائل ہوں یا دوسرے ہوں. اور انہوں نے یہ منع کر دیا ہوا تھا کہ جناب یہ فونوں کی نگرانی والے جو آپ نے سسٹم لگایا ہوا ہے نا، بابر ستار صاحب نے کہا یہ غیر قانونی ہے، بند کریں اس کو. اب وہ جو ٹیلی فونوں کے بند کرنے والا معاملہ تھا نا، وہ ان کی جو سرویلنس والا، تو وہ اب کھل گیا ہے دوبارہ. وہ تو انہوں نے عدالت میں بتایا عامر رحمان نے کہ جناب یہ تو دہشت گردوں کے جو اس حکم کی وجہ سے دہشت گردوں کے جو ٹیلی فون ہیں ان کی نگرانی نہیں کر پا رہے ہیں ہم. ان کا جو نیٹ ورک ہے، موبائل نیٹ ورک، ان تک پہنچنا منع ہو گیا ہوا ہے اس حکم کی روشنی میں. اور پھر یہ جو معاملہ سرویلنس والا، نگرانی وغیرہ فونوں وغیرہ کی، تو یہ تو پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپی ممالک میں ہے، چائنا میں ہے، یہ تقریباً 34-35 ممالک ہیں. اور وہ ممالک یہاں حقوق انسانی کے جناب بڑے چرچے ہیں، ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں یہاں پہ، اور ہماری عدالت نے روکا ہوا تو نہیں جناب ہم دہشت گرد ہو میں کوئی ہوئے تسی نہیں ہو، کیوں سسٹم لا لے تسی جناب پی ٹی اے پوچھتے رہے سے بار بار یہ سسٹم کیوں لواتے تسی، یہ جو سرویلنس والا سسٹم ہے یہ نہیں لگ سکتا. یہ سارا حکم متنائی جو تھا یہ ختم کر دیا سپریم کورٹ نے. اب یہ بینچ جب بنے گا، ایک دفعہ حکم متنائی ہو گئی اور سارے جو ہیں بحال ہو گئے ہیں اقدامات جو ہو رہے تھے، تو اب جب یہ لگے گی اپیل سماعت کے لیے کسی بینچ میں، باری پہ لگنی چاہیے، باری تو پتہ نہیں 2 سال بعد ہوتی ہے 3 سال بعد ہوتی ہے. بہرحال بابر ستار صاحب جنہوں نے انہوں نے کاروائی تو روک دیتا، اور انہوں نے کوئی ریکارڈ سی مقدمے دا وہ بھی انہوں نے منگوا لیا اپنے کول سپریم کورٹ نے کہ وہ بھی سانو بھیج دو. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.